ہر سوسائٹی، ہر ملک کی کامیابی کے لیے ایجوکیشن صرف اہم ہی نہیں بلکہ بہت ضروری بھی ہے. یہ ہر کنٹری کی بیک بون ہے اور کامیابی کے پیچھے کی وجہ بھی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی یہ بیک بون ہی کمزور ہے. السلام علیکم مائی ویئرز، میں ہوں جبین اور آپ مجھے سن رہے ہیں اویئرنیس جرنی پر. اس ویڈیو میں آج میں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم ہائی لائٹ کروں گی کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں کیا پرابلم ہے، کیوں اسٹوڈنٹس اس کی وجہ سے ڈپریسڈ ہیں اور آخر لوگوں کو ڈگری ہونے کے باوجود جابس کیوں نہیں مل رہی. چلے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم کافی عرصے سے مختلف بڑی خرابیوں کا سامنا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی. ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں ہے کہ بہت سے ٹیچرز کے پاس اپڈیٹڈ اسکلز نہیں ہیں. وہ پرانے پیٹرن سے ہی اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں اور ان کو وہی پرانی نالج دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس خود اپنے ہینڈ سے پڑھ رہے ہیں اور ریسرچ کر رہے ہیں وہی آگے پہنچ رہے ہیں، اور جو نہیں کر پاتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ حکومت نے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو اگنور کیا، بلکہ بہت سی پالیسیز لائی گئی ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے. اگر استادوں کو عموماً تعلیمی ادارے میں استعمال ہونے والے پیٹرن کو بہتر بنانے کے لیے صحیح طور پر ٹریننگ نہیں ملی تو حکومت کی یہ کوششیں ضرورت کے مطابق بہتری نہیں لا سکتی. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی ایک خاص چیز لیک آف فنڈنگ ہے، یعنی کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ جہاں پر فری ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، وہاں پہ جو فنڈز آتے ہیں ہمارے ٹیکسز کے ذریعے اور ڈونیشن سے یا پہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے جو فنڈز ملتے ہیں وہ آدھے سے زیادہ کہاں جاتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں. اور ان میں سے جو 15 سے 20% بچتا ہے وہ ٹیچرز کی سیلریز اور اداروں کے منتھلی ایکسپینسز جیسے کہ بلز وغیرہ میں چلے جاتا ہے. اسی وجہ سے بہت سے ضروری مسائل حل نہیں ہوتے، جیسے کہ انسٹیٹیوٹس کی مینٹیننس، ٹیچر کی ٹریننگ اور اسٹوڈنٹس کے سپورٹس اور ایکٹیویٹیز پر دھیان نہیں دیا جاتا. اور سب سے ضروری چیز، انسٹیٹیوٹس میں نئی ٹیکنالوجیز نہیں آتی. گورنمنٹ اداروں کو بنانے کا مطلب یہی تھا کہ جو اسٹوڈنٹس مہنگی تعلیم افورڈ نہیں کر پا رہے ان کو بھی کم فیس میں یا پھر فری میں اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے. بٹ کم فنڈ اور کرپشن کے ساتھ کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنا ناممکن ہے. اسی وجہ سے پیرنٹس اپنے بچوں کو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں بھیجتے ہیں اور ہائی فیسز دیتے ہیں. ایک اور پرابلم جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں دیکھی جاتی ہے وہ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن. ہمارے تقریباً آدھے سے زیادہ اداروں میں رٹا بہت عام ہے. اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں تھیوری کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور پریکٹیکل نالج کو اگنور کیا جاتا ہے. لیکن مین فوکس لکھنا اور رٹوانا ہوتا ہے، جبکہ اگر سلیبس یاد کروانے کے علاوہ پریکٹیکلی پرفارم کروایا جائے تو کانسیپٹ بہت اچھے سے کلیئر ہوتے ہیں. اگر افسوس اس چیز پر فوکس بالکل بھی نہیں ہے. ایک اور مسئلہ جو پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام میں ہے وہ ہے اسکول اور کالجز میں کیریئر کاؤنسلنگ کی کمی. اسٹوڈنٹس کو پروفیشنلز اور ایکسپیرینس ٹیچرز کی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ کون سی فیلڈ اور کورسز لیں اور کون سے کالجز اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا چاہیے. ساتھ ہی فیوچر میں ان کے سامنے کون کون سے چیلنجز آئیں گے اور انہیں کیسے فیس کرنا چاہیے یہ بھی انہیں معلوم ہونا ضروری ہے. اور زیادہ تر اسٹوڈنٹس جب تعلیم مکمل کرتے ہیں تو غلط راستے چنتے ہیں اور پھر ناکامی کا سامنا کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. انمپلائمنٹ ریٹ بھی اسی وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس کو ان پڑھائیوں کا راستہ نہیں دکھایا جاتا جس کی ڈیمانڈ ہو اور فیوچر میں اچھی جاب ملے. لیکن ابھی کچھ سالوں میں انٹرنیٹ کی وجہ سے اس ٹرینڈ میں تبدیلی آئی ہے، بٹ اسٹل کچھ اسٹوڈنٹس اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس صرف 2 کریئر آپشنز ہیں، یا تو ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر. اس کے نتیجے میں کچھ فیلڈز میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے جبکہ دوسری فیلڈز میں کوالیفائڈ پروفیشنلز کی کمی ہوتی ہے. اور اگر ہم یونیورسٹیز کی پڑھائی پر غور کریں تو وہ اتنی مشکل ہو چکی ہے کہ اسٹوڈنٹس پڑھائی کے علاوہ اور دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے. پڑھائی نے ان کی زندگی کو پوری طریقے سے پیک کر دیا ہے. اس کے علاوہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کی فیسز اتنی زیادہ ہیں کہ مڈل کلاس انہیں افورڈ نہیں کر سکتا تو لوور کلاس سے دور کی بات ہے. اس ایجوکیشن سسٹم میں اتنی مہنگی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی جابس ملنا اور ان میں ہائی سیلری پانا بہت مشکل ہے. پاکستان جیسے ترقی پسند ممالک میں تعلیم کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے ایک مضبوط ارادے کی ضرورت ہے. اب گورنمنٹ کو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم پر توجہ دینی چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے. پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے میرٹ بیسڈ ایڈمیشن سسٹم اور رزلٹ کے حوالے سے شکایت. بہت سے اسٹوڈنٹس کو اپنی محنت اور کوشش کے باوجود بھی ایڈمیشن اور اسکالرشپ میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس سے وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں اور اسٹریسفل رہتے ہیں. اسے حل کرنے کے لیے گورنمنٹ کو سسٹم کو بہترین ترقی دینے کی ضرورت ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انصاف ہو. اس مسئلے کی وجہ سے ملک کا ٹیلنٹ ڈرین ہو رہا ہے اور یہ ملک کے مستقبل کے لیے بے حد نقصان دہ ہے. گورنمنٹ کو اس معاملے کو گہرائی سے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ ملک کے ینگسٹرز کو بہتر موقع مل سکے اپنی زندگی میں. اور اسی کے ساتھ اگر میں لٹریسی کی بات کروں تو بہت سے ایسے جینیس بچے ہیں جو ابھی بھی ان ایجوکیٹڈ ہیں. فیسز افورڈ نہ کر پانے کی وجہ سے یہ اسکولز نہیں جا رہے ہیں. یونائیٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP کے مطابق دنیا بھر میں بچوں کے اسکول نہ جانے کے ریشو میں پاکستان کا ریشو سب سے زیادہ ہے، جہاں پر تقریباً 22.8 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں. ساؤتھ ایشیا میں UN ڈیولپمنٹ انڈیکس HDI کے لحاظ سے ہمارا ملک دوسرے نمبر پر ہے، جہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ صرف 60% ہے.
یہ سب مسائل ہیں جو ملک کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنا بےحد ضروری ہے تاکہ ایک بہتر انصاف پسند ایجوکیشن سسٹم کو ترقی دی جا سکے جو ینگسٹرز کو فیوچر کی ڈیمانڈ کے لیے اچھے سے پریپیئر کرے تاکہ ان کو ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جانا نہ پڑے۔ تو آپ اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، آپ پھر سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔